تو آج ہم بات کر رہے ہیں تعلیم کے مستقبل پر، خاص طور پر جو مواد ہمارے پاس ہے اس کو دیکھتے ہوئے۔ جی بالکل۔ یہ مواد مطلب پاکستان اور دنیا بھر میں تعلیمی نظام کے چیلنجز اور جو امکانات ہیں ان کا ایک کافی دلچسپ مجموعہ ہے۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ سارے مواد کا ایک طرح کا نچوڑ نکالیں اور سمجھیں کہ بھئی ابھی صورتحال کیا ہے اور آنے والے وقت میں کیا بدل سکتا ہے۔ جی، اور یہ واقعی ایک اہم موضوع ہے۔ جو آرٹیکلز، رپورٹس اور نوٹس ہم دیکھ رہے ہیں وہ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ آج کے تعلیمی نظام کو گہرائی میں سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ صحیح۔ تاکہ مستقبل کی صحیح منصوبہ بندی ہو سکے۔ آج ہم بات شروع کریں گے پاکستان کو درپیش کچھ خاص مسائل سے جن کا ذکر ان ذرائع میں بار بار آیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں گے کہ عالمی سطح پر کیا نئے رجحانات ہیں اور یہ کہ پاکستان ان سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور مستقبل کا بھی سوچیں گے تھوڑا۔ جی ہاں، ہم 2035 کے ممکنہ تعلیمی منظرنامے پر بھی ایک نظر ڈالیں گے ضرور۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں پاکستان کے تعلیمی نظام کے وہ چیلنجز جن پر ہمارے مواد میں کافی بات ہوئی ہے۔ ایک مسئلہ جو بار بار اٹھایا گیا ہے وہ دیہی علاقوں میں اچھے اساتذہ کی کمی۔ یہ صرف تعداد کا مسئلہ تو نہیں لگتا؟ نہیں، آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ صرف گنتی کی بات نہیں ہے۔ جو تحقیقی مقالے ہم نے دیکھے ہیں نا، ان میں یہ واضح ہے کہ اس کمی کا سیدھا اثر تعلیم کے معیار پر پڑ رہا ہے۔ ظاہر ہے۔ بڑی کلاسیں ہیں، ہر بچے پر توجہ دینا مشکل ہو جاتا ہے، یہ تو خیر نظر آنے والی باتیں ہیں۔ لیکن اس سے جڑے دوسرے مسائل بھی ہیں جن کا ذکر ملتا ہے۔ مثلاً جہاں استاد ہیں بھی وہاں اکثر انحصار اب بھی پرانے وہی رٹے والے نظام پر ہے۔ ایک ذریعے کے مطابق تو کچھ اسکولوں میں جہاں سروے ہوا 70% تک پڑھائی اسی پرانے طریقے پر ہو رہی تھی۔ 70%؟ یہ تو بہت ہی زیادہ ہے۔ یعنی مسئلہ صرف تعداد کا نہیں، پڑھانے کے انداز کا بھی ہے۔ بالکل۔ اور آپ کے خیال میں یہ جو مواد ہے اس میں اس کی وجوہات کیا بتائی گئی ہیں؟ کئی وجوہات کا ذکر ہے۔ ایک اہم بات جو کئی تجزیوں میں مشترک ہے وہ ہے اساتذہ کی اپنی ٹریننگ کی کمی اور پھر کم تنخواہیں۔ ہاں، یہ تو سنا ہے۔ جی، ایک رپورٹ خاص طور پر کہتی ہے کہ جب تک ٹیچرز کو معاشی تحفظ نہیں ملتا اور ان کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے واضح مواقع نہیں ہوتے تو ان میں وہ جذبہ پیدا ہونا مشکل ہے جو جدید پڑھائی کے لیے چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی تک جو غیر مساوی رسائی ہے، اس مسئلے کو بھی بہت شدت سے بیان کیا گیا ہے۔ اچھا۔ جی، ایک آرٹیکل میں تو شہری اور دیہاتی اسکولوں میں جو ڈیجیٹل سہولیات کا فرق ہے اسے ڈیجیٹل کھائی کہا گیا ہے۔ ڈیجیٹل کھائی؟ ہاں، اور یہ جو مواقع کا فرق ہے اسے اور گہرا کر رہی ہے۔ یہ تو واقعی ایک پیچیدہ جال سا لگتا ہے۔ اساتذہ کی کمی، پرانا سسٹم، کم تنخواہیں، ٹریننگ نہیں اور اوپر سے یہ ڈیجیٹل تقسیم۔ تو جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں اس سب کا مجموعی نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ یہ رکاوٹیں ہمارے مستقبل کو کیسے متاثر کر رہی ہیں؟ نتیجہ تو دیکھیں یہی نکل رہا ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو وہ مہارتیں نہیں دے پا رہے جن کی انہیں آگے جا کے ضرورت ہوگی۔ رٹا سسٹم، جیسا کہ کئی ماہرین تعلیم نے ان ذرائع میں لکھا ہے، وہ تنقیدی سوچ یعنی کرٹیکل تھنکنگ اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت، پرابلم سالونگ سکلز، ان کو پنپنے ہی نہیں دیتا۔ اور یہی چیزیں آج کل ضروری ہیں۔ بالکل، یہی وہ صلاحیتیں ہیں جن پر آج کی دنیا چل رہی ہے، اور ٹیکنالوجی کی کمی انہیں عالمی دوڑ میں پیچھے رکھ سکتی ہے۔ ایک ذریعے نے تو یہاں تک کہا کہ یہ صورتحال ضائع شدہ صلاحیتوں کا بحران پیدا کر سکتی ہے۔ ضائع شدہ صلاحیتوں کا بحران، یہ تو کافی سنگین بات ہے۔ اچھا، اب ذرا رخ بدلتے ہیں، عالمی منظرنامے کو دیکھتے ہیں۔ جو بین الاقوامی رپورٹس اور کیس سٹڈیز ہمارے پاس ہیں ان میں تعلیم کے کون سے نئے ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں؟ ڈیجیٹل اور ہائبرڈ لرننگ کا ذکر تو بہت ہے۔ جی ہاں، عالمی سطح پر تعلیم واقعی بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ کووڈ نے اسے ایک کہہ لیں دھکا ضرور دیا، لیکن یہ تبدیلی پہلے سے چل رہی تھی۔ اچھا، جو مواد ہم نے دیکھا اس میں آن لائن پلیٹ فارمز، ویڈیو لیکچرز، ڈیجیٹل اسائنمنٹس، ان سب کو اب نیا معمول یعنی نیو نارمل کا حصہ بتایا جا رہا ہے۔ ہائبرڈ ماڈلز یعنی کچھ پڑھائی کلاس میں، کچھ آن لائن، یہ خاص طور پر ہائر ایجوکیشن میں بہت مقبول ہو رہے ہیں۔ جی، ایک یورپی تحقیق کے مطابق تو 60% سے زیادہ یونیورسٹیاں اب کسی نہ کسی شکل میں ہائبرڈ ماڈل اپنا چکی ہیں۔ اور یہ مصنوعی ذہانت، AI، اس کا کیا کردار ہے؟ اس پر تو بہت باتیں ہو رہی ہیں۔ ہمارے ذرائع کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کیا یہ واقعی ٹیچر کی جگہ لے لے گی؟ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔
جو زیادہ تر تجزیے ہم نے پڑھے ہیں نا، ان میں اے آئی کو استاد کے متبادل کے طور پر نہیں دیکھا جا رہا، اچھا، بلکہ ایک طاقتور معاون یا اسسٹنٹ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ معاون کیسے؟ مثال کے طور پر ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ اے آئی جو ہے وہ طلبہ کی کارکردگی کا انفرادی تجزیہ کر سکتی ہے، ایسے پیٹرنز شناخت کر سکتی ہے جو شاید ایک مصروف استاد کی نظر سے رہ جائیں۔ یہ تو مفید ہے۔ جی، اور یہ اساتذہ کے انتظامی کام جیسے گریڈنگ کرنا یا جو روٹین کے سوالات ہوتے ہیں ان کے جواب دینا، اس میں مدد دے کر ان کا وقت بچا سکتی ہے۔ تو ٹیچر کا وقت بچے گا اصل کام کے لیے؟ بالکل۔ ایک کیس سٹڈی میں ذکر تھا کہ اے آئی اسسٹنٹ نے ٹیچرز کا ایڈمن والا کام 30% تک کم کر دیا۔ 30%؟ جی، جس سے وہ پھر کمزور طلباء پر زیادہ توجہ دے سکیں۔ یہاں یہ واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اب زور صرف معلومات دینے یا سلیبس ختم کرانے پر نہیں رہا، نہیں، بلکہ اصل توجہ ان مہارتوں پر ہے جن کا ہم نے پہلے ذکر کیا، کرٹیکل تھنکنگ، تخلیقی صلاحیتیں۔ کیا ذرا اس تبدیلی کی اہمیت واضح کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں۔ مستقبل کی معیشت، جسے اکثر علمی معیشت یا نالج اکانومی کہتے ہیں، وہ انہی مہارتوں پر کھڑی ہوگی۔ صحیح۔ روایتی طور پر استاد کیا تھا؟ معلومات کا ذریعہ، لیکن جیسا کہ کئی ماہرین نے لکھا ہے، اب استاد کا کردار ایک رہنما یعنی گائیڈ، سہولت کار یعنی فیسیلیٹیٹر اور مینٹور کا بن رہا ہے۔ گائیڈ اور مینٹور۔ جی، وہ طلباء کو خود سیکھنے، سوال اٹھانے اور مل کر مسائل حل کرنے کی طرف راغب کرتا ہے۔ یہ تبدیلی کوئی معمولی نہیں ہے، یہ استاد کے کردار کی بنیادی تعریف بدل رہی ہے۔ ایک مضمون نگار نے سے بڑا اچھا کہا تھا، سیج آن دا اسٹیج سے گائیڈ آن دا سائڈ بننے کا سفر۔ گائیڈ آن دا سائڈ، یہ اچھی تشبیہ ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دنیا اس طرف جا رہی ہے تو ان تبدیلیوں کی روشنی میں پاکستان کا تعلیمی مستقبل کیسا ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارے ذرائع اس بارے میں کوئی امید افزا تصویر پیش کرتے ہیں؟ امکانات تو یقیناً موجود ہیں، لیکن ان کے ساتھ چیلنجز بھی واضح ہیں۔ ظاہر ہے۔ جو پاکستانی ماہرین کے انٹرویوز اور پالیسی پیپرز ہم نے دیکھے، ان میں پازیٹیو پہلو بھی ہیں، لیکن شرط وہی ہے کہ صحیح سمت میں قدم اٹھائے جائیں۔ سب سے بڑا موقع جو نظر آتا ہے وہ ایڈ ٹیک یعنی ایجوکیشنل ٹیکنالوجی میں ہے۔ ایڈ ٹیک؟ جی، پاکستان میں موبائل فون کی رسائی کافی بڑھ گئی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق تو 80% سے زیادہ آبادی تک موبائل کی پہنچ ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ تو یہ چیز لرننگ ایپس اور آن لائن پلیٹ فارمز کو دور دراز علاقوں تک پہنچانے کا ایک حقیقی ذریعہ بنا سکتی ہے۔ یعنی ٹیکنالوجی وہ خلا پر کرنے میں مدد دے سکتی ہے جو شاید اساتذہ کی کمی یا وسائل کی کمی سے پیدا ہوا ہے۔ جی، ممکن تو ہے۔ لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے؟ ہمارے مواد میں اس پر کوئی تنقیدی پہلو بھی ہے، کوئی چیلنجز؟ ہاں، یہ اتنا سیدھا نہیں ہے۔ ایک طرف تو ایڈیوٹیک کا زبردست پوٹینشل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دوسری طرف کئی ذرائع نے اساتذہ کی ڈیجیٹل ٹریننگ کی کمی کو ایک بہت بڑی رکاوٹ قرار دیا ہے۔ اچھا، ٹریننگ کا مسئلہ؟ جی، صرف ٹیکنالوجی دے دینا کافی نہیں ہے، اسے مؤثر طریقے سے استعمال کرنا سکھانا وہ اصل چیلنج ہے۔ صحیح۔ ایک اور اہم نقطہ جو بار بار اٹھایا گیا وہ مقامی زبانوں میں معیاری ڈیجیٹل مواد کی کمی ہے۔ یہ تو اہم ہے۔ بہت اہم ہے۔ زیادہ تر اعلیٰ معیار کا مواد انگریزی میں ہے، جو اکثریت کی پہنچ سے باہر ہے، لہٰذا ان امکانات کو حقیقت بنانے کے لیے ان چیلنجز سے نمٹنا ہوگا۔ سمجھ گیا۔ یعنی صرف ٹیکنالوجی کا ہونا کافی نہیں، اس کے مؤثر استعمال کے لیے اساتذہ کی ٹریننگ بھی چاہیے اور مقامی زبان میں مواد بھی چاہیے۔ بالکل۔ یہ سب کرنے کے لیے تو یقیناً بڑے پیمانے پر عزم اور وسائل دونوں درکار ہوں گے۔ بلا شبہ، اس کے لیے حکومتی سرپرستی چاہیے، واضح پالیسی چاہیے اور نجی شعبے کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہوگی، جیسا کہ کچھ پالیسی سفارشات میں تجویز بھی کیا گیا ہے۔ چلیں اب ذرا تصور کی اڑان بھرتے ہیں، تھوڑا اور آگے دیکھتے ہیں۔ 2035 کا منظرنامہ، جو مستقبل بین تجزیے، فیوچرسٹک انالیسز ہمارے مواد میں شامل ہیں، وہ کیا تصویر کشی کرتے ہیں؟ عالمی سطح پر تعلیم کیسی نظر آ سکتی ہے اس وقت تک؟ مستقبل کے حوالے سے کچھ بہت ہی دلچسپ تصورات پیش کیے گئے ہیں۔ ایک غالب خیال یہ ہے کہ استاد اور اے آئی مل کر ایک ٹیم کے طور پر کام کریں گے۔ ٹیم کے طور پر؟ جی،
اے آئی وہ تمام روٹین کے کام سنبھال لے گی جن میں استاد کا بہت وقت ضائع ہوتا ہے، جیسے حاضری لینا، بنیادی مشقیں چیک کرنا، ڈیٹا کا تجزیہ کرنا۔ اس سے استاد کو وہ کام کرنے کا موقع ملے گا جو صرف انسان کر سکتا ہے، گہری سمجھ بوجھ پیدا کرنا، مباحثے کی قیادت کرنا، طلباء کی جذباتی اور سماجی نشو و نما میں مدد کرنا۔ واہ، یعنی استاد کا کردار کم ہونے کے بجائے اور زیادہ مرکزی اور کہہ لیں انسانی ہو جائے گا۔ مشین کے کام مشین کرے گی اور انسان کے کام انسان۔ بالکل درست۔ اس کے علاوہ ورچوئل ریالٹی وی آر اور آگمنٹڈ ریالٹی اے آر جیسی ٹیکنالوجیز کا ذکر بہت ہے۔ وی آر اور اے آر؟ جی، یعنی ایسی ٹیکنالوجیز جو آپ کو کمپیوٹر کے ذریعے ایک مصنوعی دنیا کا تجربہ کرواتی ہیں، جیسے وی آر، یا حقیقی دنیا پر ڈیجیٹل معلومات ڈال دیتی ہیں، جیسے اے آر۔ اس کی کوئی مثال؟ تصور کریں کہ تاریخ کے طلباء اہرام مصر کی تعمیر ورچوئلی دیکھ سکیں، یا میڈیکل کے طلباء انسانی دل کا آپریشن ایک محفوظ ورچوئل ماحول میں کر سکیں۔ زبردست۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ ٹیکنالوجی سیکھنے کو ایک تجرباتی، ایک عمیق یعنی امرسیو اور نہ بھولنے والا عمل بنا سکتی ہیں، جیسا کہ ایک ٹیکنالوجی رپورٹ میں تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ اور کیا یہ ممکن ہے کہ جغرافیائی سرحدیں واقعی بے معنی ہو جائیں؟ مثلاً کیا بلوچستان کے کسی گاؤں کا طالب علم MIT کے پروفیسر سے کوانٹم فزکس سمجھ رہا ہو براہ راست؟ کیا ہمارے ذرائع اس امکان کو حقیقت پسندانہ سمجھتے ہیں؟ یہ امکان بہت سے تجزیہ نگاروں کے نزدیک نہ صرف ممکن ہے بلکہ مستقبل کا ایک لازمی جزو ہو سکتا ہے۔ واقعی؟ جی، اعلیٰ معیار کے تعلیمی وسائل اور اساتذہ تک رسائی اب جغرافیائی یا معاشی حیثیت کی پابند نہیں رہے گی۔ ایک مضمون میں اسے تعلیم کی جمہوریت سازی یعنی ڈیموکریٹائزیشن آف ایجوکیشن کا نام دیا گیا ہے۔ تعلیم کی جمہوریت سازی۔ البتہ اس کے ساتھ وہی انٹرنیٹ تک رسائی اور سستی ڈیوائسز جیسے چیلنجز بھی جڑے ہیں جنہیں حل کرنا ہوگا۔ ظاہر ہے وہ تو ہیں، یہ سب بہت متاثر کن لگتا ہے، لیکن اس خواب جیسے مستقبل کو حقیقت بنانے کے لیے خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک کو کیا ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمارے مواد میں کیا عملی تجاویز دی گئی ہیں؟ جو پالیسی پیپرز اور ماہرین کی آراء ہم نے دیکھی ہیں، ان میں چند کلیدی سفارشات مشترک نظر آتی ہیں۔ جی۔ اول اور سب سے اہم، اساتذہ میں سرمایہ کاری۔ ان کی تربیت، ان کی پیشہ ورانہ ترقی اور ان کے معاوضے کو بہتر بنانے پر بھرپور توجہ دی جائے۔ انہیں جدید تدریسی طریقوں اور ٹیکنالوجی کے استعمال کی جامع ٹریننگ دی جائے۔ یہ تو بنیادی بات ہے۔ جی۔ دوم، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ۔ ای لرننگ اور ایڈ ٹیک کو فروغ دینے کے لیے سرکاری اور نجی شعبے کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کیسے؟ حکومت پالیسی بنائے، انفراسٹرکچر فراہم کرے، جبکہ نجی شعبہ ٹیکنالوجی، مواد اور نئی چیزیں لانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ ایک تجویز یہ بھی تھی کہ کامیاب ایڈ ٹیک سٹارٹ اپس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ ٹھیک۔ اور تیسرا؟ تیسرا، انفراسٹرکچر اور رسائی۔ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اور سستی ڈیوائسز تک رسائی کو یقینی بنانا، خاص طور پر پسماندہ علاقوں میں۔ اور ایک نقطہ جو شاید ان سب میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے اور جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا، اساتذہ کو معاشرے میں وہ عزت اور مقام دینا جس کے وہ حقدار ہیں۔ جی بالکل۔ جب تک استاد خود کو بااختیار اور قابل قدر محسوس نہیں کرے گا، شاید بہترین ٹیکنالوجی بھی وہ نتائج نہ دے سکے۔ کیا اس پر بھی مواد میں زور دیا گیا ہے؟ یقیناً دیا گیا ہے۔ کئی مضامین اور انٹرویوز میں اس بات پر بہت زور ہے کہ ٹیکنالوجی ایک آلہ ہے، ایک ٹول ہے، اصل روح استاد ہی ہے۔ استاد کی قدردانی، انہیں فیصلوں میں شامل کرنا، ان کے لیے ایک مثبت ماحول فراہم کرنا، یہ سب اتنے ہی اہم ہے جتنی کہ ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری۔ یہ محض ایک نوکری نہیں، یہ مستقبل بنانے کا کام ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو اور ان تمام ذرائع کا خلاصہ کریں تو بات یہ بنتی ہے کہ تعلیم کا مستقبل ٹیکنالوجی سے تو جڑا ہے، گہرا تعلق ہے، مگر اس کی بنیاد انسانی عنصر یعنی استاد پر ہی قائم رہے گی۔ صحیح۔ AI، VR، AR، آن لائن پلیٹ فارمز، یہ سب طاقتور اوزار ہیں، اس میں شک نہیں، لیکن ان کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہوگا کہ ہم اپنے اساتذہ کو ان کے استعمال کے لیے کتنا تیار اور بااختیار بناتے ہیں۔ پاکستان جیسے ممالک کے لیے چیلنجز زیادہ ہیں، یہ بھی سچ ہے، لیکن جو مواقع سامنے آ رہے ہیں
وہ بھی غیر معمولی ہے۔ بالکل، اور لگتا ہے کہ پیغام بالکل واضح ہے جو ان تمام مواد سے ابھرتا ہے۔ آج کے فیصلے، خاص طور پر اساتذہ میں سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی کا دانش مندانہ استعمال اور تعلیم کو حقیقی قومی ترجیح بنانے کے فیصلے، یہی پاکستان کے تعلیمی مستقبل کی سمت طے کریں گے۔ جی، یہ مستقبل نہ صرف روشن ہو سکتا ہے بلکہ عالمی معیار کے مطابق بھی ڈھل سکتا ہے۔ اور آخر میں ان تمام معلومات کی روشنی میں شاید سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ مستقبل کے اس تعلیمی نظام میں جہاں ٹیکنالوجی اور استاد ساتھ ساتھ چلیں گے، وہ نازک توازن کیسے قائم کیا جائے گا کہ ہر طالب علم کی انفرادی ضروریات، اس کی سیکھنے کی رفتار اور اس کے منفرد رجحانات کا بہترین طریقے سے خیال رکھا جا سکے۔ یہ شاید آنے والے وقت کا سب سے بڑا سوال ہوگا۔